جنہ دے سامنے بہ کے میں پڑھدا رہا، میری مراد شیر اہل حدیث انہاں تو بعد حضرت بابا جی دے علم دے وارث فاض اللہ مراد صاحب دا بیان ہوئے گا، اور انہاں تو بعد بنیامین عابد صاحب دا کہہ دو سنو گے نا انشاءاللہ۔ لے تا 10:30 نہیں ہوئے تو جلسے تا ساری رات سننے اسی، 6 چک والے بڑے ایکسپرٹ نے ہیں جی جلسے سنن دے۔ ہن میں دعوت خطاب دے رہا قائد اہل حدیث، شیر اہل حدیث، خطیب اعظم ساہیوال، میری مراد حضرت مولانا احمد یار صدیقی صاحب حفظہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ میں ملتمس ہاں کہ وہ تشریف لے آن اور اپنے مخصوص انداز اندر قرآن و سنت دی روشنی اندر خطاب فرمان۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مولانا احمد یار صدیقی صاحب۔ کھڑو کے ٹائم نہیں، مگر بڑے بڑے لوگ بیٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وحدہ ونصر عبدہ وحدہ وہزم الاحزاب وحدہ وانجز وعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تمام قسم کی تعریفات و تقدیسات اللہ خالق کائنات کے لیے، بے شمار لاتعداد انگنت درود پاک امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید ولد آدم، امام اعظم، راہبر اعظم، موصر اعظم، پیغمبر اعظم، جرنیل اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے نال اونچا ہے گیا، وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرات، خالق کائنات کی بے شمار رحمتیں امام کائنات کے اصحاب پر، جنہوں نے حضر بھی سفر بھی زندگی کا ہر سفر امام کائنات کی معیت میں گزارا اور دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، اسی سبب سے ان کا نام آج تک اور قیامت تک زندہ و تبندہ رہے گا، بلکہ جنت میں بھی ان کا نام رہے گا، حوض کوثر پہ بھی ان کا نام رہے گا۔ حضرات، جن ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، نہایت مشکل ایام ہیں، مشکل دن ہیں اہل دین کے لیے، اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ دعا کریں اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ میرے سے پہلے مولانا عبد الجبار زاہد صاحب، اور ان کے بعد یزدانی صاحب، ان کے بعد پھر برادر محترم قاری اظہار احمد رسول نگری صاحب کا، اور
دوسرے ساتھی تھے یزدانی صاحب، ان کا خطاب ہوا، میرے بعد ابھرتے ہوئے فاضل نوجوان اہل علم میں جن کا نام ہے میری مراد فہد اللہ المراد ہے، اللہ ان احباب کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اللہ اس شجر اسلام کو زندہ و تبندہ فرمائے، ہمیں اس کی خدمت کر کے یہ ہم نے اپنے لیے کرنا ہے، اپنی نجات کے لیے کرنا ہے، اپنی کامیابی کے لیے کرنا ہے، اللہ ہمیں اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے یہ خدمت توشہ آخرت بنا دے۔ میرے سامنے اشتہار ہے اور ایک ولادت کا تذکرہ ہے۔ والدین وہ اللہ کے نبی ہوں تب، صحابی ہوں تب، اولیاء اللہ ہوں تب، وہ اولاد مانگتے ہی رب سے رہے ہیں، دے دیا تو اللہ کا شکر ادا کیا، نہ ملی تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک نبی اپنی زبان حال سے یہ پکار رہے ہیں، رب حبلی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ پھر اللہ کی تقسیم کیسی ہے، اس کی قدرت کیسی ہے کہ اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اللہ نے انہیں فرزند دیا، اس کا نام رکھا اسماعیل علیہ السلام۔ پھر اللہ نے اس کی جو قربانی لی ایک لمبی داستان ہے، پھر اس کی گردن پہ چھری بھی آپ ہی رکھی، اللہ نے اسے بچایا، پھر دعا کی، اللہ نے اپنی قدرت سے دوسرا بیٹا، اور یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتلانے کے لیے مالک کے ہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے تو جوانوں کو دے دے، چاہے تو بوڑھوں کو دے دے، نہ دینے پہ آئے تو گبرو جوان بھر جوانی والے ان کو نہ دے، اس کو کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ وہ بڑھاپے کی عمر میں پھر دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے مبارک کے لیے آئے، سلام عرض کی، گھر والوں تمہارے اوپر سلامتی ہو، اور بیٹھے ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم کسی مہمان کو مسجد سے دیکھ کے باہر نہ جائیں بلکہ اس کو پوچھ لیا کرو۔ بغیر پوچھنے کے کھانا لے کے آئے، بات بتلائی کہ ہم تو آگے جا رہے تھے، تمہیں بیٹے کی مبارک کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دروازے کی جیت سے اماں سارا دیکھ رہی اور سن رہی تھی، کہا کیسے اولاد ہوگی، انا عجوز وہذا بالی شیخا، میں بڑھیا ہو گئی، بچہ جننے کی سکت نہیں، یہ خامند اس سے بھی بوڑھا ہو گیا۔ فرمایا تعجبین من امر اللہ، اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہو، وہ دینے والا ہے، تم مانگنے والے ہو، جیسے چاہے گا عطا کر دے گا۔ کون مانگ رہے ہیں؟ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ میں نے ایک اور کو دیکھا، اس کوٹڑی میں داخل ہوئے، بے موسم پھل دیکھے، انا لک ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، مفسرین نے لکھا ہے جب اللہ کی نعمتوں کو دیکھو تو اللہ سے سوال کرو، اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے بھی بیٹا عطا فرما، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بن جائے۔ عرش والے نے جواب بھیجا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ کیا جی؟ کب یحییٰ یاد آیا؟ یحییٰ کا تذکرہ آیا تو ہم تو یتیم ہیں، ہم چند مہینوں سے یتیم ہوئے ہیں، ہمارا شہر اور ضلع یتیم ہو گیا۔ شیخ الحدیث
मौलाना अब्दुल रशीद राशिद गए रहमहुल्लाह। चंद दिनों के बाद शेखुल कुर्रा, शेखुल मुजव्विज़ीन, उस्तादुल कुर्रा कारी मोहम्मद या पल में हमें जुदाई दे के गए। अल्लाह की कसम हम यतीम हैं। बुजुर्गों के जाने के बाद हम यतीमों की तरह बाजारों में फिर रहे हैं। कोई है हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला? कहा या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बेगुलाम इस्मुहु याहिया लम नजब। पहला नाम इस कायनात में ये याहिया है। किसका बेटा? सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का बेटा। और फिर आगे से याहिया चल निकले और साहिवाल तक याहिया याहिया होती चली गई। लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया। ऐ मेरे ज़करिया, इससे पहले मैंने याहिया नाम ही नहीं बनाया है। ये पहला याहिया है। कौन मांगने वाला है? वस्ताल अर्रास शैबा वलम्मा कुम बिदुआइका रब्बि शकिया। मान लीजिए औलाद देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, शफा देने वाला अल्लाह है, रिज़्क देने वाला अल्लाह है। ये सब कुछ बनाने वाला कौन है? एक अल्लाह है और कोई नहीं। लम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया। एक और बोली बोली, पुकार उठी। इस कालत इमरातो इमरान रब्बे इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा। जो तू देगा तेरे घर के लिए आजाद कर दूंगी। अल्लाह ने बेटी दी तो कहती या अल्लाह ये क्या? फरमाया ए हन्ना, ये बेटी उस बेटे से बेहतर है। मैंने इसकी कुख से एक नबी पैदा करना है। अल्लाह अकबर। और दिया अल्लाह ने ईसा बगैर बाप के। देने वाला कौन है? इसे कहते हैं अल्लाह। और फिर अल्लाह ये निजाम चलता आया। कहीं यूसुफ आया, कहीं बिन्यामीन आया, कहीं और नबी आया, कहीं और आया, कहीं दाऊद आया या सुलेमान आया। ये आते चले गए, निजाम चलता चला गया, हत्ता के बारी खातमुन नबीयीन की आ गई। और हर तकरीर में कहा करो खातमुन नबीयीन कौन है? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह ने नबी भी बना के भेजा और उस नबी के सर पे खत्मे नबूवत का ताज सजा के भेजा। और वो एक ही है जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हम उसके अलावा उसके बाद किसी को नबी मानते? जान देंगे, कुर्बान कर देंगे सब कुछ, इलाका, वतन, माल, दौलत, जमीन, मुरब्बे, कोठियां, लेकिन हम अपना खातमुन नबीयीन मानते हैं तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो। आइए। और फिर अल्लाह ने इमाम कायनात को कासम दिया, अब्दुल्ला दिया। उनके बाद अल्लाह ने इब्राहीम अता किया। और फिर अल्लाह ने आपको नवासे दिए, हसन दिया, हुसैन दिया, अक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूलुल्लाह ने अब सुन्नत जारी की। हसन का भी अकीका इमाम कायनात ने किया। अरे हुसैन का अकीका भी इमाम कायनात ने किया। और ये आगे जारी हो गई। हमें भी अपने बच्चों के अकीके करने चाहिए। मसला क्या है? आपने फरमाया मरहून बे अकीकती। बच्चा अपने अकीके के साथ ऋण रखा हुआ होता है। मैं किसी को घड़ी उतार के दूं, मुझे 200 दे दो, जब मैं दूंगा उस वक्त घड़ी वापस करना, ये ऋण है। जब तक देंगे नहीं वापस नहीं मिलेगी। जब तक अकीका नहीं करेंगे बच्चा ऋण रहेगा। और अकीका करेंगे तो आफते टल जाएंगी। ये किसकी सुन्नत है? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आज हम करते हैं। अल्लाह ने जिस भाई को बेटा दिया है अल्लाह उसकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उनको खुशियां नसीब फरमाए, अल्लाह बड़ा होके उसको दीन का खादिम बनाए। दीन के खादिम में हाफिज भी आ जाता है, आलिम भी आ जाता है, और भी आ जाते हैं। अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जिस खुशी में ये जलसा, ये कॉन्फ्रेंस, ये प्रोग्राम और ये अज़मत रसूल का प्रोग्राम इनेकाद पजीर। आइए, सहाबा का तज़किरा इख्तिसार से हजरत तशरीफ लाए हैं और मैं अपनी बात को इख्तिसार से बयान करके ख़त्म करता हूँ। कायनात के इमाम ने
ابھی تذکرہ ہو رہا تھا صدیق کا، فاروق کا، عثمان کا، علی کا، رضوان اللہ علیہم، بدر والوں کا، حنین والوں کا، عشرہ مبشرہ کا، احد والوں کا، خندق والوں کا. ہائے میرے اللہ کس جگہ کا نام لیں؟ تذکرہ کیا جا رہا تھا. حضرات 2 صحابہ نبی کے دائیں بائیں لیٹے ہوئے ہیں. دائیں اور بائیں. کہاں؟ حجرائے عائشہ میں. کس جگہ؟ جس کو آپ نے فرمایا ماں بہنا بیتی، گالی دینی ہمیں آتی، ہمیں قرآن آتا ہے، حدیث آتی ہے. ماں بہنا بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. ابو بکر کہاں ہے؟ جنت کے باغیچے میں ہے. عمر کہاں ہے؟ جنت کے باغیچے میں ہے. میرے ممبر سے لے کر، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کی جگہ جنت کا حصہ ہے. دکھلاؤ کوئی جگہ ایسی ہے تو. وہ کہاں لیٹے ہیں؟ دنیا میں ہی جنت میں لیٹے ہیں. اور آپ نے فیصلہ سنا دیا، ہاں قضا نبعث یوم القیامہ. دائیں طرف صدیق ہوگا، بائیں طرف فاروق ہوگا. ہم تینوں اسی طرح اس مٹی سے اٹھیں گے اور اسی طرح جنت میں جائیں گے، حوض کوثر پہ جائیں گے. اب کوئی شک رہ گیا؟ کیوں جی اب کوئی شک رہ گیا؟ شاکی کو اپنے منہ کی کھانی پڑی. اب کہتے ہیں نکال کے ہم یہ کر دیں گے. پھر صدیق سے لڑائی کیا ہے؟ کہتے حصہ نہیں دیا. وراثت کا یہی کہتے ہیں نا، حصہ نہیں دیا. حضرات سنیں ٹھنڈے دل سے، حضرات گرامی، ابو بکر کو ظالم کہتے ہیں، استغفر اللہ الامان والفید. حصہ نہیں دیا. ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیوی تھی. کیوں جی؟ عمر کی بیٹی نبی کی بیوی تھی. معاویہ کی ہمشیرہ ہمارے ماموں جان کی نبی کی بیوی تھی کہ نہیں؟ دیگر ازواج زینب 2 تھی اور یہ ساری 11 بیویاں آپ کی تھیں. ان میں ایک عائشہ صدیقہ بھی تھی. عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ عابدہ زاکیہ مزکیہ کاریہ حافظہ قانتہ شاکرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی بیوی تھی. حضرات ابو بکر ظالم تب ہے اس نے اپنی بیٹی کو حصہ دیا ہو اور محمد کی بیٹی زہرا کو محروم رکھا ہو، پھر تو ابو بکر ظالم ہے. اس نے اپنی کو بھی نہیں دیا، فاطمہ کو بھی نہیں دیا، پھر ظالم کیسا جا ٹھہرا؟ اس نے دیگر آپ کی بیویوں کو حصہ دیا ہو، آپ کی بیٹی کو حصہ نہ دیا تو پھر ہے. سب کو حصہ نہیں دیا کیونکہ نبیوں کا جتنا ترکہ ہے سب بیت المال کا مال ہے. وہ وراثت نہیں بنتی. نبیوں کی وراثت علم ہے، وہ اللہ نے صحابہ کو عطا کی، صحابیات کو عطا کی، تابعین کو، اہل علم کو عطا کی. العلماء ورثۃ الانبیاء. نبی کے علم کے وارث علماء ہیں اور آج تک ہیں، اور یہ وراثت قیامت تک چلتی رہے گی. امام کائنات کے اصحاب وہ ستارے ہیں. وہ کیا ہیں؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. وہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے لگے سیدھا راستہ مل جائے گا. حضرات امام کائنات کے اصحاب 2 داماد ہیں. 2. آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں پتہ ہے؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم، اور چوتھی کا تو شاکی کوئی، سیدہ فاطمہ الزہرا. زینب کا نکاح خاوند بیوی نے اپنے مشورے سے سیدہ خدیجہ کے بھانجے سے کیا، جس سے اللہ نے امامہ دی. اور فاطمہ الزہرا فوت ہونے لگی تو علی کو کہا میرے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کرنا، وہ میرے بچوں کے لیے بہتر ثابت ہو. زینب رضی اللہ عنہا. دوسری تھی رقیہ اور ام کلثوم. یہ داستان لمبی ہے، یکے بعد دیگر. امام کائنات نے پہلے رقیہ کا نکاح رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان کو دیا. وہ فوت ہوگی بدر پہ جب گئے تو پھر ام کلثوم کا دیا. فرمایا یہ اللہ کا فرشتہ آیا ہے میرے پاس اور مجھے کہہ رہا ہے، رب کا پیغام دے رہا ہے کہ ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کر دیجئے رضی اللہ
3 ہو گئی. جب وہ فوت ہوئی پھر وہ فوت ہوگی. فرمایا عثمان اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی میں تجھے یکے بعد دیگر 40 کا ہی نکاح دے دیتا. یہ کون ہے؟ نبی کے وزیر خزانہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی. ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آئے تو گھر میں اداسی سی دیکھی. آپ اس سے پہلے آئے, کہا ایسا کو کھانے کے لیے چیز دو. فرمایا خاموشی کا اللہ کے نبی ہے ہی نہیں. محبوب کائنات اٹھے اور مسجد میں گئے چلے, نماز ادا کی. جب کبھی فکر و فاقہ ہو, پریشانی ہو, تنگی ہو, 6 چک کے باسیو نماز پڑھا کرو, اللہ تمہاری روزی کا بندوبست فرما دے گا. اسی فرضی نہیں پڑھ دے, نفلی کی نہ پڑھنی. کیوں جی پڑھو گے؟ آج وعدہ کر دے ہو میں جدو ہوں نا اے میں چند نمازی, رمضان ہے 2-4 ود باقی چند, یہی وعدہ ہے. یہ جب وعدہ ہے پھر وہی اسی وعدہ نہیں لیندے. اسی بھی اللہ دے بھی مجرب بنو تے ساڈے بھی بنو فائدہ, لیکن نماز کے بغیر کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا کوئی چارہ نہیں. نماز کے بغیر کوئی کلمہ پڑھنے والا کلمے پہ رہے کہے نجات ہو جائے گی, جنت مل جائے گی, نہیں ملے گی. پڑھو تے پہمیں نہ پڑھو. کیوں نہیں؟ اچھا ماشاءاللہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. نماز پڑھی گھر میں, اتنے میں پیچھے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے. کہا امی کیا بات ہے, گھر میں اداسی سی نظر آتی ہے, بے رونقی سی. کہا بیٹا تیرے اللہ اکبر ماموں جان امام کائنات حضرت عثمان کے ماموں لگتے. کیا لگتے تھے؟ آپ کی پھپھی اس کی بیٹی کے بیٹے تھے حضرت عثمان, تو پھر ماموں لگے کہ نہیں؟ آپ بھی اور حضرت علی بھی حضرت عثمان کے رشتہ داری میں کیا لگتے تھے؟ ماموں. آئے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں, میں قربان جاؤں. گئے گھر سے کھانا بھی لے کے آئے, اشرفیاں بھی لے کے آئے. فرمایا امی جان یہ کھا لو, یہ سکے ہیں استعمال کرو, جب یہ ختم ہو جائے اشارہ مجھے کرنا, ڈھیریے میں لگا دوں. یہ بھی دماد ہے, دماد بھی بیٹے ہوتے ہیں. ہن کی لڑائی؟ سکوٹر نہیں دیتا جی صاحب نے جائز, اور تینوں پال کے اپنا جگر کٹ کے 2 لفظ قرآن دیا 3 آیتاں پڑھا کے تیرے اگے لا چھڈی, اجے بھی کوئی کسر ہے؟ بے وقوفاں, اجے بھی کوئی سکوٹر نہیں دیا, پڑھا کے لکھا کے تیرے ساتھ نکاح کر کے اللہ کے سپردے کی. جاؤ سکوٹر لے کے آ جا, مر جا زہر دیا پیالہ پی کے, لے کے آ, جب چاہیں آئے گا. اللہ اکبر. آپ آئے, تشریف لائے, کھانا بھی سب کچھ. فرمایا ایسا یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا آپ کا دماد اور آپ کا بھانجا عثمان دے کے گیا ہے. حضرات اللہ کے نبی اسی وقت پیچھے پلٹے مسجد نبوی میں گئے, 2 رکعتیں نماز پڑھ کے دعا کی اللہ عثمان کو وافر عطا فرما دے. اور وافر کتنا ملا؟ ایک مرتبہ عثمان کے گلے اونٹ, بکریاں, بھیڑیں اور 5000 زر خرید غلام حضرت عثمان کا ذاتی تھا رضی اللہ عنہ. مدینے میں دیکھا سارے بازار بھرے پڑے, پوچھا یہ کس کے ہیں؟ کہا یہ سارے ریوڑ حضرت عثمان کے ہیں رضی اللہ. یہ خدمت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے, خدمت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے. اور ایک مرتبہ تو اتنا دیا, آپ نے ان کو جھولی میں لیا ہوا اس طرح ہلا رہے ہیں, سکے چھن چھن کر رہے ہیں, اور آپ فرما رہے ہیں کت کت یا عثمان, عثمان بس کیجئے, بس کیجئے, تیری جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے. وہ جنتی عثمان رضی اللہ عنہ. اور آخری بیٹی آپ نے سیدہ زہرا کس کے ساتھ نکاح دیا؟ لوگوں مال نہیں دیکھا, چھپری, مکان, کمزور, کرائے کا گھر, کوئی شے نہیں, حق مہر کے لیے رقم نہیں ہے. ہمارے ہاں اتنے سال ہو گئے, ابھی ہمارے علماء سے, چند علماء سے حق مہر کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا. پتہ کیا کہتے؟ وہ قصور سے چلا, باجے لے کے اے سی کوسٹل کروا کے لے کے آیا,
تو آتے یہ کیا کہتے ہیں، حق مہر کتنا؟ بیٹے والے بھی کہتے ہیں جتنا شریعت نے رکھا ہے، بیٹی والے بھی تھوڑا سا اچھا جتنا شریعت نے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا۔ سن لیں بات، شریعت نے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا۔ جتنی طاقت ہے، جتنی آمدن ہے، اس کے مطابق حق مہر رکھا جائے۔ سیدہ ام حبیبہ رملہ کا حق مہر 4000 درہم تھا۔ اللہ اکبر۔ ام کلثوم بنت علی کا جب حضرت عمر سے نکاح ہوا 1000 درہم حق مہر تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادہ ہو کہ حق مہر مقرر کر دیتے، ممبر پہ کھڑے ہیں، بات کرنے لگے تو ایک بڑھیا پیچھے سے کھڑی ہو گئی، کہتی عمر جب اللہ نے مقرر نہیں کیا، رسول اللہ نے مقرر نہیں کیا، تو کون ہے جو حق مہر مقرر کرے؟ استطاعت کے مطابق حضرت عمر نے اپنا فیصلہ بدل لیا تھا۔ ہم سے آج تک حل نہ ہوا، لڑائی جھگڑے اختلاف، اور سب سے بڑا یہ ظلم بچی کے اوپر والدین کرتے، پھر سسرال کرتے ہیں، ہزاروں روپے گویوں کو، ڈولکی بجانے والوں کو، باجے والے کو، اور جب بچی کے حق مہر کی باری آتی ہے تو شریعت نے کہا ہے، ادھر سے بولتا ہے 550۔ کتنا؟ یہ کو دور ہے 550 والا۔ یاد رکھیں اس سے بڑا ظلم اور بیٹی کے ساتھ کوئی نہیں ہے جتنا ہم کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ تو آئیے بات صحابہ کی، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ جنتی ہیں۔ بدر والے اعملوا ما شئتم قد غفر اللہ لکم، تمہاری زبانیں بھی کالی ہو گئی، تمہارے منہ بھی کالے ہو گئے، اور اللہ رسول کے فرمان کی تکذیب کرتے ہوئے کہا جو چاہو آج کے بعد عمل کرو، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ عود والے دیگر 1,24,000 صحابہ سارے جنتی، رب ان پہ راضی، وہ رب پہ راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو حضرات اللہ اولاد دے، مانگا کرو کس سے؟ اللہ سے۔ رب کے لفظ آتے ہیں، ربنا کے، رب حبلی کے الفاظ آتے ہیں، اس سے مانگو وہ عطا کرے گا۔ اولیاء بھی اس سے مانگتے رہے، صلحاء بھی، اتقیاء بھی، حتیٰ کہ انبیاء بھی، دینے والا وہ ہے۔ اور اللہ سے دعا کیا کرے اللہ اولاد دے زندگی والی، نیک، اللہ اور رسول کی اور والدین کی فرما بردار ہو۔ آپ نے فرمایا جب باپ ٹھنڈا سانس لے کے گستاخ اولاد کے لیے اللہ کے حضور اس طرح کرتا ہے تو پھر اللہ ان کی بد دعا کو بھی رد نہیں کرتے، دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ کل والدین کا نافرمان اور گستاخ اولاد کبھی اللہ کی جنت میں نہیں جائے گی جب تک والدین اسے معاف نہیں کریں گے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس کانفرنس کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں غالباً میرے فاضل بھائی قاری مراد اللہ صاحب بیٹھے ہیں، 12-14 جنگیں آپ نے لڑی ہیں، جنگیں بھی اور لشکر بھی آپ نے بھیجے ہیں۔ یہ تفصیلی تو آپ نے جمعے پہ مضمون کے لحاظ سے انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت ہی ہمارا ملجا و ماوا ہے، یہی ہمارا مرکز ہے، یہی ہماری نجات کے لیے ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ پھر سے ہی سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔